شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا زينة عرش الله. آپ بھی درود شریف پڑھتے سر؟ آتا ہے درود شریف نہیں آتا ہے؟ آپ کے ساتھ ساتھ ہی پڑھتے ہیں. اچھا میں ان کی شاید پگڑی باندھی ہو آپ کے لب نہیں ہل رہے تھے. معزز حاضرین حمد و صلات کے بعد میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیو، آج یہ جو یوم، یہ جو تقریب ہے، یہ ہمارے محترم مرحوم محمد حنیف کے چہلوں کے سلسلے میں اور ہمارے بزرگ، ہمارے نہایت کریم اور رحیم اور انتہائی شفقت اور انتہائی پیار و محبت کے پیکر ہیں حاجی محمد خان صاحب مرحوم محمد غفور کی یاد میں محفل منعقد کی جا رہی ہے. ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے. ذہن نصیب ان کے اور ان کی اولاد کے کہ ان کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو اپنے بڑوں کو یاد کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے بھائی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت نیک، نہایت صالح، اپنے والد ماجد مرحوم کے نقش قدم پر چلنے والے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک والے، پیار، محبت اور ول ساری ان کا پیش آتا. یہ خاندان پورا کا پورا خاندان ہی میرے پیش نظر ہے. ان کے اندر اللہ پاک نے کوٹ کر اخلاص، محبت، وفاداری رکھے ہوئے ان کے جو ہے. اب ہر شخص یہ سمجھے کہ بھئی ہر ایک کسی کے ساتھ کیسا ہی تعلق ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے. لیکن میں جو ممبر پر میں جو بھی بات کر رہا ہوں، میں اپنے معلومات کے مطابق کر رہا ہوں اور اپنے جتنے بھی میرا ماحول، میرے شہر کا، میرے ارد گرد کا ماحول میں اس کے مطابق کر رہا ہوں کہ یہ خاندان بالکل بے ضرر اور بالکل غیر رسا خاندان. اس نے اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے اور ہاتھ سے کما کے کھایا ہے. ہر صنعت کاری اور جو بھی کوئی کمال کا کام تھا اس کی انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، ان کی آل نے بھی انہوں نے بھی کہ اس کو حاصل کریں. دنیا کی بات ہے، یہ کیسے لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بابو شابو بیٹھے ہیں. یہ بابو شابو تو خیر سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے تعلقات. ان کا جو والد ماجد تھا محمد خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اتنا زبردست کاریگر تھا کہ اس نے ایک تاڑا بنایا تھا. جب یہ بورڈ ہم بابر جانے میں رہتے تھے، یہ ایک تاڑا بنایا کہ چور اگر آ جائے گا اور وہ تاڑے کو ہاتھ بھی لگائے گا، تاڑا خود بخود اس کو اس سے ہتھ کڑی لگ جاتی ہے، وہ ہتھ کڑی لگ جاتی تھی. اس کو مقدمہ بھی پڑھا انہوں نے کیا تاڑا بنایا ہے. تو بجائے انعام دینے کے، انعام تو انہوں نے کیا دینا تھا، لیکن وہ اتنے کاریگر تھے. اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ صنعت کار اور کاریگر اور ہاتھ کے ہنر کے ماہر ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا حلال کا کمائی کھایا ہے. آج یہ اس کا نتیجہ، حلال کی کمائی کھانے کا نتیجہ ہے کہ جو ان کی اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے. یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. اب میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمانوں کہ یاد رکھو ان کی روح یہاں موجود ہے. اگر کوئی کہے کہ روح موجود نہیں تو بے شمار حوالے. وہ میری کتاب ہے کہ تیجا فاتحہ ان کے اوپر ایصال ثواب کے اوپر ہے وہ کتاب. اور دنیا کے علماء نے، ہمارے جتنے علماء ہیں جہاں جو کتاب انہوں نے کہا کہ ایسی کتاب آج تک ہماری نظر سے نہیں گزری. اس میں ہر چیز کا حوالہ دیا ہے، دودھ کا، کھانوں کا، پینوں کا، دعا کا،
کہ یہ کیوں رکھتے ہو، یہ کیوں رکھتے ہو، پھل کیوں رکھتے ہو، فلاں چیز کیوں رکھتے ہو، قرآن و حدیث کے ذریعے ان کے اس میں حوالے دیے گئے ہیں۔ تو میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان جب انسان جاتا ہے دنیا سے تو 40 دن تک اس کی روح اپنے گھر آتی ہے، جاتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، قبر سے اس کا چکر ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میری اولاد کیا کام کرتی ہے، میری جائیداد کیسے تقسیم کر رہی ہے، کیا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کون غمگین ہے، کوئی قبر پر آتا ہے، دیکھتے ہیں میرے دوست، میرے احباب، میرے گھر والوں میں سے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ یعنی بالکل تمہارے سب کے والدین، تمہارے سب کے جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو بزرگ گزر گئے یا دنیا سے جو چلا جاتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ دیکھتا نہیں، وہ اب بھی یہاں دیکھ رہے ہیں سب کچھ، یہ یاد رکھنا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 40 دن ہو جائے تو پھر اس کو اسی قبر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ قبر پر 1 سال تک مرنے والا رہتا ہے، اور پھر جو بھی آتا ہے، کوئی دوست آتے ہیں، احباب آتے ہیں، فاتحہ خانی کرنے والے آتے ہیں، گھر والے آتے ہیں، بالکل اس کو دیکھتا ہے۔ اتحاف السعادت المتقین میں انہوں نے ایک حدیث لکھی، اس کا واقعہ لکھا کہ کوئی کسی کا دوست تھا، تو اس کے دوستوں میں سے ایک دوست کی قبر پر وہ گیا، ساتھ ہی دوسرے دوست کی قبر تھی، وہ گیا، اس نے فاتحہ پڑھی تو واپس آ گیا۔ دوسرے دوست نے اس کو کہا، خواب میں ملا، اس نے کہا یار تو میرا بھی دوست تھا، تو فلانے ہی قبر پہ تو گیا، اور تو اس کے ساتھ جو میں تھا اس کے لیے فاتحہ پڑھایا اور میرے پاس نہیں آیا، یہ کیا بات ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ اس نے کہا میرے دوست تجھ کو کیسے معلوم ہے کہ میں وہاں گیا؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا۔ کہا تو کیسے دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا ہم قبر میں سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے شیشے کے جگ میں پانی ہوتا نظر آتا ہے، اس طرح ہمیں اندر سے تم نظر آتے ہو۔ تو اب اندازہ کرو کہ ان کو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ہم سے غمگین ہے اور کون ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیں دیکھتے نہیں، ہم نہیں دیکھتے، ہم کثافت میں ہیں، ہماری نظر نہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، وہ لطافت میں ہیں، وہ لطافت میں ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، جب چاہیں آ جائیں، جب چاہیں چلے جائیں قبروں سے، ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ خود دیکھ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے دیکھ تو آیا تیری اولاد کیا کر رہی ہے، تیرے دوست احباب کیا کر رہے ہیں، تیرا خاندان کیا کر رہا ہے۔ تو ان کو ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، جب کوئی اچھے کام کرتے ہیں، ابھی اشارے ثواب کے لیے سارے دوست آئے ہیں اور جمع ہو رہے ہو، بڑے کھانے پکائے جا رہے ہیں، یہ جو اب لوگ کہتے ہیں کھانے کا پھر کھانا تو کھا کے کھانے والے ہیں، اس کو کیا پہنچا؟ ارے میاں اس کو اس کا ثواب پہنچا، یہ نہیں کہ بھائی ان کو کیا پہنچا۔ آج لوگ جگہ چھوڑتے دوست آ رہے ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے۔ تو میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں، میں یہ عرض کروں گا اور یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کی آل اولاد، ہمارے بھائی محمد حنیف صاحب اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو وسعت نصیب فرمائے، اور یا اللہ ان کی آل اولاد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی اسی طرح توفیق فرما جیسے یہ ان کے لیے اشارے ثواب کر رہے ہیں۔ جب وہ کوئی اشارے ثواب کرتا ہے ان کے لیے تو جو اس کو خوشی ہوتی ہے، جو ان کو خوشی ہوتی ہے وہ تو وہی جانتے ہیں۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مت ہم اس کو سمجھتے ہیں نہیں بھائی یہ تو ایسی ہی بات ہے، یہ ایسے بات بالکل نہیں ہے۔ یہ حضور پاک نے فرمایا جس نے ایک لقمہ کسی کو کھلا دیا، ایک لقمہ کسی کو کھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی یعنی جہنم کی مرارت، اس کی کڑواہٹ اور اس کی سختی سے اللہ اسے محفوظ فرماتا ہے، ایک ہی لقمہ۔ اور میں ایک عرض کروں، شاہ عبدالعزیز یہ علم
कैसा मंजर मुझे नजर आ रहा है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस हवाले में लिखा है कि एक शख्स उधर जिला गया, वो मर गया, उसकी एक ही बेटी थी। तो अब वो बेटी भी जैसे बेचारे हालात आए जैसे भी आए, वो गलत सोबत में बैठ के, और ये जो ये गवैये शवैये होते हैं, नचड़ियाँ होते हैं, नाच नुच करने वाले, ये इनके साथ लड़ गई और उसने ये पेशा इख्तियार कर लिया। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का मकबूल, हमारी नज़रों से तो ये अहले कबूर ओझल होते हैं, लेकिन अल्लाह के मकबूल बंदों की नज़र जो है वो उनको कब्र में भी देखती है, वो उनको बाहर देखते हैं, वो इनको अंदर देखते हैं। तो अल्लाह का बंदा जब वहाँ से गुजरा तो कब्रिस्तान में तबू तड़े हुए हैं और ऐश है, रिश्त है, क्यों बाहर खरबूजे आगे रखे हैं, तरबूज आगे रखे हैं और फल रखे हुए हैं। एक आदमी का अलहदा तबू है, बस मुर्दा चेहरा है, वो उदास है। उसके पास गया, हाँ जी आपका ये अलहदा तबू, आप उदास कैसे हैं, ये तो सारे खिलखिला रहे हैं। उनके जी इनके पिछले जिंदा हैं, इनके पिछले जिंदा हैं और मेरा कोई है नहीं, एक मेरी बेटी है। आप शहर कहाँ जा रहा हूँ, कहते जी मेरी बेटी को ही कहना कि मेरे लिए कुछ इशारे सवाब करके भेज दे। कहा अच्छा। वो शहर गए और शहर में जब पूछा कि भाई फलां शख्स भाई फलां शख्स तो फौत हो गया। कहा उसका कोई पीछे है, कहा उसकी एक बेटी है। कहा भाई उसका मकान बताओ। उनके मकान का पता किया बाजार में, कहा ये है उनका मकान। वहां से पता किया वो उसकी बेटी है, वो कहाँ है, कहा जी वो तो दूसरे इनके साथ ये भाई ये गवैये से होते हैं, ये नाच करने वाले, डांस करने वाले, क्या मुझे तो अल्फाज भी नहीं आते, उनके साथ वो तो पिकनिक के भाई कब बनाने गई है जमुना, वो उधर चल दिया। जब वो वहां गया तो वो कूद रही है, उछल रही है उनके साथ ही और एक दूसरे में पानी फेंक रहे हैं। कह रहे भाई वो फलाने की बेटी है, तुम अंदर। उसने कहा हाँ भाई है, ये मैं हूँ। कहा बेटी अपने बाप के लिए कुछ इशारे सवाब कुछ तो करके भेज दिया कर, हैं जैसे दूसरे भेजते हैं।